بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل خطبہ شعبانیہ کا کہ جس کی جانب توجہ دلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعے میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل ہوا۔ کچھ اس کے جملوں کو اور قول مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، اور کل ہم نے وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو، غَضُّوا بِمَا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ اپنی نگاہوں کو بچاؤ اس چیز سے کہ جس کو دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْأَسْمَاءُ إِلَيْهِ أَسْمَاؤُكُمْ اور اپنے کانوں کو بچاؤ ان چیزوں سے کہ جس کا سننا جائز نہیں ہے۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ كَمَا يَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ لوگوں کے یتیموں پر رحم کرو تاکہ تمہارے یتیموں پر یا جس طرح سے تمہارے یتیموں پر رحم کیا جائے۔ ایک اہم ترین عبادت جو واقعاً بہت مشکل ہے، اور اس کو ریئلائز کیجئے گا، واقعاً بہت مشکل ہے۔ حج، عمرہ، نماز، زیارات، یہ واجب نمازیں، یہ خمس اور یہ زکوٰۃ، اور جتنی عبادتیں آپ رکھ لیں، شب عاشور کی ہو چاہے شب قدر کی ہو، ان سب سے مشکل ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کبھی اگر موقع آئے تو ہمیں کامیاب فرمائے، اور جب لوگوں کو دیکھیں تو اس طرح سے دیکھا کریں۔ ہمارے عام طور پہ جو ہے وہ نماز وغیرہ کے ذریعے سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، نا بابا نا نماز پڑھ رہا ہے، اپنے لیے پڑھ رہا ہے۔ یہ دیکھیں کہ نوکروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، جو اس کے نیچے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ کیسا ہے۔ ان کے حق کو مار کے عمرہ کرنے جا رہا ہے، بیکار ہے۔ یعنی ایک آدمی لوگوں کا حق ادا کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، یہ ہم نے پہلے بھی مثال دی۔ ایک آدمی لوگوں کا حق ادا نہیں کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور عمرہ کرتا ہے۔ ایک آدمی عبادات کو انجام دیتا ہے اور حق کو بھی ادا کرتا ہے، وہ تو آئیڈیل ہے۔ لیکن فرض کر لیں ایک آدمی حق کو ادا نہیں کرتا ہے، نماز روزہ کرتا ہے۔ ایک آدمی حق کو ادا نہیں کرتا ہے اور نماز روزہ کرتا ہے، یہ ایک آدمی حق ادا کرتا ہے اور نماز روزہ نہیں کرتا، کون بہتر ہے؟ وہ جو حق ادا کرتا ہے اس سے بہتر ہے۔ کیوں کہ یہ اللہ کی عبادت کو، اللہ کے حق کو چھوڑ رہا ہے، اللہ ایک سیکنڈ میں معاف کر سکتا ہے، گو کہ یہ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم نہیں کہہ رہے نماز نہ پڑھو، لیکن ایک آدمی ظلم کرتا ہے، جب تک مظلوم معاف نہ کرے مشکل حل نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ کی نماز، فرض کریں کہ ہمیں 50 سال میں یاد آیا کہ پچھلے 35 سال کی ہم نے نمازیں قضا کی ہیں، وہ ہم نے ادا کرنا شروع کی ہیں، ہم پر واجب ہوگا۔ اسی دوران ایک وقت آ گیا کہ بالکل دم نکلنے والا ہے، ہم نے اللہ سے گڑگڑا کے کہا کہ یا اللہ تو مجھے معاف کرتے، میرا ارادہ تو تھا کہ پڑھوں گا، اور مر گئے۔ ممکن ہے اللہ معاف کر دے، لیکن اگر کسی پہ ظلم کیا ہے تو مطمئن ہو جائے۔ ہمارا معاشرہ ڈیولپ ایسے ہی ہوا ہے، نماز کو دیکھتے ہیں، روزوں کو دیکھتے ہیں، داڑھیوں کو دیکھتے ہیں، پردوں کو دیکھتے ہیں، نظر کو دیکھتے ہیں، نیاز کو دیکھتے ہیں۔ مثلا کراچی میں ایک گھر تھا ایک یتیم کا، جس پر ایک صاحب نے قبضہ کیا ہوا تھا، کمال یہ ہے کہ علم بھی لگایا ہوا تھا، زوردار نیاز بھی ہوتی تھی وہاں۔ ہم نے ایک دفعہ تقریر کی اور واضح جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ فلانے گھر میں نہ جاؤ، نہ، جنرل مسئلہ بتایا۔ ہم نے کہا کہ ایسے گھر میں جانا جس پہ قبضہ ہوا ہو، حتیٰ اگر میت بھی پڑی ہو تو جانا جائز نہیں ہے، صرف 2 آدمی جائیں گے جو اسے گند کو اٹھا لائیں، اس کے مردار کو اٹھا لائیں۔ وہاں اندر نہیں جانا چاہیے نظر و نیاز کے لیے، دھوکے میں نہیں آنا چاہیے نظر و نیاز ہو رہی ہے، نہ کوئی نظر و نیاز نہیں ہو رہی، نظر و نیاز کے نام پہ غنڈہ گردی ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رہیں، ہم لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں ظلم زیادہ ہے۔ کیوں کہ ان کے ظلم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے شیلڈ ہے۔ وہ شیلڈ کیا ہے؟ نماز، روزہ، پردہ، عبادت، مسجد، داڑھی، یہ ساری پروٹیکشن شیلڈ ہے ایک ظالم کو بچانے کے لیے ہمارے معاشرے میں، جبکہ یہ چیزیں کیا تھیں؟ اللہ تک جانے کے لیے تھیں۔ یتیموں کے ساتھ نیکی، ہاں وہ جو مشکل کام ہے یاد رکھیں وہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں، ساری عبادت بہت آسان ہے، حج اور عمرہ وغیرہ، نماز، روزہ، سب کچھ بہت آسانی ہے، دعائیں، عبادات، شب عاشور، شب قدر۔ آپ کے یہاں ایک یتیم ہو اور وہ وہی بدتمیزیاں کرے کہ جو آپ کا بچہ کرتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ وہی محبت کریں جو اپنے بچے کے ساتھ کرتے ہیں،
لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اپنے بچے کو مارنا بھی جائز نہیں ہے ایسے، اور اس کو تو قطعاً جائز نہیں ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ ہر وقت وہ تنگ کرتا ہو، آپ اسے کھلاتے ہوں، بچہ ہے بالآخر، اور آپ اپنے آپ کو کنٹرول کیے رہیں پیار میں، محبت میں، نہلانے میں، دھلانے میں، کفالت میں، کون سا مشکل کام ہے؟ حاجی ہے یہ والا کام، یہ کام مشکل ہے۔ اس وقت امریکہ میں یہ جو اسٹوڈنٹ ایکسچینج ہوتے تھے، ان میں سے ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کو جو 1 سال کے لیے اڈاپٹ کیا تھا کہ پوری فیسلٹیز دیں گے، اسٹوڈنٹ ایکسچینج کا جو پروگرام ہوتا ہے، وہ 2 بہنیں عجیب و غریب، کم سے کم میں ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بہت طاقت چاہیے۔ وہ 2 بہنیں بے اولادی ہیں، جاب بھی کرتی ہیں، اور وہ بچوں کو اڈاپٹ کرتی ہیں، ایسے بچوں کو کہ جو بالکل اپاہج ہوں۔ نہیں ہے کہ اپنی ممتا کے لیے کہ خوبصورت بچے، پیارے بچے، ہنستے کھیلتے بچے کے جو کل کام آئے نا، اپاہج بچوں کو کر سکتا کوئی ایسا؟ اس لیے نہیں گورنمنٹ سے پیسے ملے، اپنے پیسے سے کرتی ہیں۔ بس یتیم کی سرپرستی کرنا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ توفیق دے، بہت مشکل کام ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو ہوتا تھا انڈیا وغیرہ میں، جو خود ہم نے سنا، گو کہ ہم بھی یتیم ہو گئے تھے 8 مہینے میں، لیکن اللہ ہماری والدہ کو توفیق عطا فرمائے کہ انہوں نے سنبھالا، لیکن جہاں مائیں نہیں سنبھال پاتی، یاد رکھیں ہمارے معاشرے میں بیوہ کو گھر کی کام والی بنا لیتے ہیں، یتیموں کو نوکر بنا لیتے ہیں، غصہ اتارنے کی جگہ بنا لیتے ہیں۔ ہم خود بعض یتیموں کو جانتے ہیں کہ جو اب بڑی بڑی پوسٹوں پہ چلے گئے، لیکن وہ بتاتے تھے کہ جہاں ہم رہتے تھے وہاں ان کے بچوں کا ناشتہ الگ ہوتا تھا، ہمارا الگ ہوتا تھا۔ یہ عبادت نہیں ہے۔ حاجی صاحب عمرے والے، وہ حاجی بھی تھے، عمرے کرنے والے بھی تھے، زیارتیں کرنے والے بھی تھے، لیکن یتیم کے لیے ناشتہ الگ ہوتا تھا، خراب، اپنے بچوں کے لیے اچھا ہوتا تھا۔ کیا ہے اصل عبادت؟ یہ ہے اصل عبادت۔ یا یہ کہ جب غصہ آتا تھا وہ ان پہ بھڑاس اتارتے تھے، مارتے تھے۔ اصل کمال یہ ہے، یعنی خود میں نے ایک دفعہ اپنی بیٹی سے بھی کہا کہ میرے مرنے کے بعد اگر واقعاً کبھی کوئی نیکی کا ارادہ ہو تو کسی ایک ضرورت مند بچے کو پالو اور اس کے بعد اس کی ہر برائی پہ صبر کرو۔ واقعاً ایک مشکل کام ہے۔